قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله الحمد لله أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه ما شرع وذل كل شيء لجبروته وخضع سبحانه سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع فكم من خير أفاض وكم من مکروہ دفع۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا بہت ہی انوکھے طریقے سے پیدا کیا، اور جو کام بھی کیا نہایت مستحکم کیا، اور ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ جو شریعت نازل فرمائی اسے محکم اور دانائی سے بھرپور بنایا، اور تمام چیزیں اس کی عظمت اور جلال کے آگے سر نگوں ہیں۔ وہ پاک ہے اور اس کی حمد ہے، اس کی رحمت میں امید ہے، اس کے درگزر کی حرص ہے، اور اس نے کتنی ہی خیر اور برکت جاری فرمائی اور کتنی ہی ناگوار چیزوں کو دور کر دیا۔ یا رب تیرا شکر ہے کہ ہم قرآن پاک کے اس 4 سالہ تفسیر کورس کو تیری رحمت سے مکمل کر سکے ہیں۔ تیرا شکر ہے یا رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ ہم نے اس کورس کو شروع کیا، اس میں جو آسانیاں آئیں اس کے لیے تیرا شکر ہے، جو مشکلات آئیں ان میں بھی تو نے ہمیں تھامے رکھا، اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ ہم رکے، ٹھہرے، پلٹے، لیکن پھر قرآن سے چمٹے رہے، یا رب اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ حمد کے ساتھ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور ہم اس کو تکمیل تک پہنچا سکیں، اے میرے پروردگار یہ بھی تیری توفیق اور رحمت اور تیرے شکر کی بنا پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس قرآن کا کورس شروع کرنے سے پہلے نیت کی تھی کہ اے پروردگار، ہم یہ قرآن کا سفر، اس تفسیر کا سفر، لفظ بہ لفظ ترجمے کا سفر تیری رضا کی خاطر شروع کر رہے ہیں۔ یا رب تو ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو مرتب کر کے دین پر تھام لینا اور ہمیں ثابت قدمی عطا کرنا، خالصتاً تیری رضا کی خاطر، کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، اس کا حرف حرف اپنی زبان میں سمجھ سکیں، اس کی تفسیر کو سیکھیں، عملی تدبر کر سکیں۔ ہم نے اس کے ہوم ورکس کیے، ہم نے اس کی اٹینڈنس لگائیں، ہم نے اس کی اسائنمنٹس جمع کروائیں، ہم نے اس کے ٹیسٹ دیے، یا رب صرف اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے، دل کا سکون حاصل ہو۔ دل کیوں ضروری ہے؟ دل کی ہی بہار اور اس کا سکون کیوں؟ یہی سوال اس کورس کے اختتام پہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، جو انشاءاللہ العظیم ان کے ریویوز میں آگے ایڈ کروں گی، کہ کون سی ایسی آیت ہے، کس جگہ پر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ بس یہ آیت تو جیسے میرے ہی لیے نازل کی گئی تھی، یہ آیت تو جیسے میرے دل میں رچ بس گئی، اس نے میری زندگی پر ایسا اثر ڈالا، دنوں تک میرا عمل بدلا رہا، میرے سوچنے کا انداز بدل گیا، میرے رویے بدل گئے، محسوس کرنے کی حس بدل گئی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، نمٹنا، کیسے پیش آنا ہے، مطلب کس حد تک میرا عمل بدل گیا۔ تو یہ سوال کیوں ضروری تھا؟ میں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اسی سوال کے جواب کے لیے میں نے یہ بیان ریکارڈ کیا، اور اپنی اس مٹھی بھر جماعت کو اس بیان کے شروع ہونے سے پہلے میں بہت بہت گہرائی سے، اپنے دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے 4 سال وقف کیے ہیں، اور اپنی مصروفیات میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، کہ بے شک ہم نے اپنی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ادا کرنے کی ایک بہت ہی کم کوشش، یہ بے شک یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے،
اس کا حق تو ایسا ہے کہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم نے اس حصے کو ضائع بھی نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ ہم نے مصروفیات سے وقت نکالا، کیونکہ ہماری مصروفیات کی اول ترجیح ہی قرآن پاک ہونا چاہیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مصروفیات کی اول ترجیح قرآن ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن قرآن کھول کے رکھا اور قرآن پڑھتے رہیں آپ، اور قرآن کو سیکھتے رہیں، اور نہیں، آپ کچھ وقت، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دن کا کچھ وقت لازمی طور پر آپ قرآن کے لیے ضرور نکالیں، اس کو سمجھنے کے لیے نکالیں، اس کی تلاوت کے لیے نکالیں، اور پھر اپنا باقی سارا دن اس کو فالو کرنے میں گزار دیں۔ تو آپ کا پورا دن قرآن میں گزر جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا سورہ مزمل میں کہ تمہارا حصہ ہے اس میں، ہے نا، کہ میں جانتا ہوں تمہاری مصروفیات کیا ہیں، میں جانتا ہوں تم لوگ کچھ رزق کمانے میں مصروف ہو، کچھ اپنا گھر سنبھالنے میں مصروف ہو، کچھ جہاد کے لیے مصروف ہو، کچھ بیمار ہیں اس میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فقرؤ، پڑھو ضرور، اس کو چھوڑنا نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ مسلسل کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے نا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پڑھو ضرور جتنا آسانی سے تم سے ہو سکے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے روز کے 10 پارے ختم کر لیے ہیں، تم روز پارہ ختم کر رہے ہو، اور نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو خود ہماری ذمہ داریوں کی نسبت سے ہمیں اسکیجول بنا کر دے رہا ہے نا، کہ فقرؤ، وقت نکالو، ما تیسر من، جتنا آسانی سے نکال سکتے ہو نکالو، ضرور نکالو۔ پھر گھرداریاں ہیں، تمام میرے پاس جو اسٹوڈنٹس تھے الحمدللہ، ہمارے کورس کی پہلی ترجیح ہی یہ ہوتی ہے وہ خواتین جو گھر سے نکل کر اس کو نہیں سیکھ سکتی، یا فائنینشلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیڈمیکلی ایڈمیشن نہیں لے سکتے، یا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم ان کو، ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جہاں چھوڑ کر ہم جائیں اور کوئی خاص طور پر ایسی اکیڈمی جوائن کر سکیں جہاں پہ ہم جا کے دین سیکھیں، دین کو وقت دیں، اور مسلسل جیسے ہم اپنی جوانی میں اسکول کو وقت دیتے ہیں، وہ اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے۔ گھرداریاں بھی ہیں، میرے گروپ میں الحمدللہ خواتین ایسی ہیں جو ٹین ایجر بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، سسرال والیاں بھی ہیں، اکیلی رہنے والی خواتین بھی ہیں، اور جابس کرنے والی خواتین بھی ہیں، اور نانیاں دادیاں بھی ہیں۔ یہ میں اپنے لیے اس کو بہت خوشی کی بات سمجھتی ہوں الحمدللہ، کہ گھرداریاں بھی ہیں، ان کے ساتھ، سب کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، شادیاں، فوتگیاں، بیماریاں۔ میری ایک ساتھی ہے جس نے اس قرآن کو اپنے اعصاب کی مسلسل درد کے ساتھ ویل چیئر پر آ جانے کے باوجود مکمل کیا ہے۔ وہ لیٹ کر آڈیو سنتی، حرف بہ حرف ترجمہ یاد کرنا ہوتا تھا، وہ کرتی، اور پھر تفسیر کے نوٹ بھی بناتی، کبھی بنا لیتی، کبھی شدید تکلیف کے باعث وہ یہ نہ کر سکتی، لیکن انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا، ٹیسٹ بھی دیا اور سرٹیفکیٹ بھی لیا الحمدللہ رب العالمین۔ میری ایک ساتھی نے اس حال میں اس کورس کو مکمل کیا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اسکول کی پرنسپل بھی ہیں۔ میری ایک ساتھی نے اس قرآن کو اس حال میں مکمل کیا کہ وہ اپنے بھرے سسرال کے ساتھ ساتھ حمل کی مشقتوں کو بھی دیکھ رہی ہے، گو کہ انہوں نے کبھی مجھے بتایا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں رہتی ہوں، اور ہمارا یہ تعلق قرآن کی نسبت سے ہے۔ میری ایک ساتھی نے اس حال میں قرآن پاک کو مکمل کیا کہ مسلسل بیماری کے باعث کبھی کبھی ان کی آواز اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ وہ آڈیو ریکارڈ نہیں کر پاتی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو مکمل کیا، آخر میں ٹیسٹ بھی دیا۔ ایک بار تو جو ہمارا کبھی کبھی آیات کے صورتوں کے آخر میں اور کبھی کبھی پارہ کے آخر میں جو ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، اس ٹیسٹ کے دوران وہ بے ہوش ہو گئیں،
اور ہوش آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ٹیسٹ مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک میری ساتھی ایسی ہیں جو کہ جنہیں مسلسل اپنے گھر شروع کے میں کورس کے شروع میں گھر میں ان کو مخالفت کا سامنا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور آسانی کی، ان کے گھر والوں کے دلوں میں نرمی ڈالی اور ان کی مدد کی، اور خود ان کے گھر والے نرم ہوئے اور وہ بھی اب ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کورس کو مکمل کیا الحمدللہ، اور ٹیسٹ بھی دیا۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ ان تمام حالات میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بعد ہماری نیت ہوتی ہے، نیت کا خلوص ہوتا ہے، جس سے ہمارے کاموں میں برکت پڑتی ہے، آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر جب ہمارا کام طویل ہوتا ہے نا تو اس کو پھر اس نیت کو بار بار تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہماری کوشش ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے نیت کر لی اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، ہاں اللہ توفیق دیں گے تو میں یہ کر لوں گی، نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اللہ کی توفیق پہ، ہاں چلو اللہ توفیق دے گا تو کر لیں، اور آپ نہ اپنی نیت کو پختہ کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، تو اکیلی یہ چیز میرے خیال سے اتنی جس طرح بالکل ایسے ہی کہ آپ صرف نیت کر لیں اور ساتھ میں آپ کوشش نہیں کر رہے، تو آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تو اللہ وہ جو جوش اور جذبہ اور عزم جو ہم کام شروع کرتے وقت اپنے دل میں جگاتے ہیں نا، اسے بار بار تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس منزل کی چاہت کے لیے ہم نے اپنے عزم کو گرمایا تھا، اس عزم کو بار بار یاد کرنا، اس منزل کی طرف نظر رکھنا، اپنی نیت کو خالص کر کے اس عزم کو فوکس کرنا، پھر اس کو پھر اپنی کوشش کو پھر سے بوسٹ اپ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ یا رب مجھے اللہ کی محبت چاہیے۔ کیوں ہم قرآن کیوں سیکھنے آئے تھے؟ کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ آخر میں آپ کو کوئی ڈگری مل جائے گی یا دنیا کا کوئی لیبل آپ کے اوپر لگ جائے گا کہ آپ مفتی بن رہے ہیں، آپ مفسر بن رہے ہیں، آپ عالم بن رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا۔ یا آپ کو کوئی دنیاوی انعام ملنے جا رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کورس کے آخر میں، صرف ایک ای سرٹیفکیٹ ہے جو آپ لوگوں کو تھمایا گیا۔ تو یہ 4 سال تک کیا تھی اس کے پیچھے لگن؟ یا رب تیری محبت چاہیے، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہیے، مجھے حکمت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، یا اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، اور اے اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لینا۔ اس لیے ہم نے وہ طریقہ سیکھنے کے لیے 4 سال پہلے اس کورس میں قدم رکھا تھا کہ یار اب یہ سب سیکھنا ہے، یہ سب چاہیے، تو ہم اس میں اس کے لیے ہمیں طریقہ تو چننا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ اور یا کیا، یا اللہ میں خیر خواہ ہوں، میرے دل میں خیر خواہی ہے دوسروں کی، تو بھی ہمیں قرآن سے سیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے لیے خیر خواہ کیسے بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے خیر خواہ کیسے بن سکتے ہیں، یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ ضائع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی خیر خواہی کے حریص ہیں، حریص ہیں۔ لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوتا ہے نا، کپ کپاہٹ ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے کو دیکھا تھا، ایک ایسی مخلوق کو دیکھا تھا جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو آپ پر ایک خوف طاری تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کیسے ڈھارس بندھائی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کی ہے، آپ یتیموں کا حق دیتے ہیں، مسکینوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ ہم؟ تو یعنی جب آپ خیر خواہ ہیں، سچے خیر خواہ ہیں، الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو پھر اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ راہ ہے
جہاں ہم اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ اپنی نظر جو ہے وہ انجام پر رکھیں۔ ہم نے انجام پر نظر رکھی کہ ضائع ہونے سے بچنے کا یہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کا راستہ آپ کو خود بخود آسان محسوس ہونے لگے گا جب آپ کی نظر انجام پر ہوگی۔ تو آپ کے لیے وہ مشکل راستہ بھی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ دین کا راستہ اختیار کریں اور آپ کے راستے میں مشکل نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ، زندگی سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی تو سموتھ چل رہی تھی۔ ہم لیکن مشکلات کہاں سے شروع ہوئیں؟ جب آپ نے اس دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، جب آپ نے اس دین کی اشاعت کا کام شروع کیا، تو پھر مشکلات آئیں۔ بس کرنا کیا ہے کہ اب یہ مشکلات آئیں گی، لیکن ان کو فیس کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بدر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ آپ کو خواب میں دشمن تھوڑے کر کے دکھائے گئے، حالانکہ وہ تھوڑے تھے نہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ آسان ہے نہیں، لیکن آسان محسوس کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اسی طرح کہ اگر کوئی اسے آسان محسوس کرتا ہے، آپ مشکل مشکل تو ہے، ایک ہی چیز ہے، اور اس چیز کو دیکھنے کے انداز ہر انسان کے مختلف ہیں۔ ایک کام کو کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم اب آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کام کو کس طرح انجام دے سکتے ہیں۔ ہم تو یہی ہے کہ مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اسے آسان محسوس کرتا ہے تو پیچھے اس کا عزم ہے، اس کی کوشش ہے، اس کی نیت ہے، اس کا وہ راستہ ہے جو اس نے چن لیا ہے۔ اب ہم نے اگر قرآن کا راستہ چنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے، تو پھر مشکلات آئیں گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قرآن کا فہم ہمیں ان مشکلات سے نبٹنے کے طریقے سکھا دے گا، ہمارے لیے ان مشکلات کو آسان دکھا دے گا، ہمارے لیے ان سے نبٹنا آسان ہو جائے گا، ہم اس کو محسوس آسان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ساتھ میں اللہ کی اور امید و رجا لے کر چل رہے ہیں۔ ہم اب ہم نے قرآن کو لفظ پہ لفظ سیکھ لیا ہے، اور بہترین دو مفسرین کی ہم نے تفسیر بھی سیکھی، اور اس میں ہم نے کیا کیا، 10 سال ہمارے لگے الحمدللہ۔ ایک کورس ہم نے 6 سال میں اور ایک کورس ہم نے 4 سال میں مکمل کیا۔ تو حاصل کیا ہوا؟ بیان کو ریکارڈ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے حاصل کیا کیا، 10 سال کی ہم نے سیکھنے میں لگائے الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا ہماری آنکھوں کے دیکھنے کا انداز بدلا؟ کیا ہمارے دلوں نے سوچنے کا رخ بدلا؟ کیا ہمارے کانوں کے سماعتوں کی تاثیر بدلی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے جن اور انس پیدا کیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے، اس کی تفسیر انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کیا اس کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی کیٹیگری بیان کر رہے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ فقہ کیا کہتے ہیں؟ گہرائی سے کسی چیز کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، کسی چیز کو سمجھ جانا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ وہ ایسے ہیں جیسے کہ چوپائے ہوں، کل انعام بل ہم اضل، اس سے بھی بڑھ کے گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، دراصل یہی غافل ہیں۔ تو ہم نے قرآن کو سیکھتے وقت اپنے دل کو سامنے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس میں سب سے پہلے دل کا ذکر ہے۔ قرآن پاک ہماری تمام سینسز کو لا کر دل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔
ہدایت کی بات ہو تو کہتا ہے کہ کیا وہ عقل نہیں کرتے، کیا وہ سمجھتے نہیں، کیا وہ سوچتے نہیں؟ اور جب آیات کی بات ہو تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور جب سوچنے سمجھنے غور و فکر کی بات ہو، عقل کی بات ہو، تدبر کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دل سے نہیں، دماغ سے نہیں، دل سے جوڑتا ہے۔ تو ہم دل سوچتا ہے، ہم تو بس ایک ایسے دل کو جانتے ہیں نا جس کا کام بس خون پمپ کرنا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ سوچتا ہے نا۔ ہم اپنی سوچ کو، غور و تدبر کو، فکر کو، عقل کو، اس سب کو ہم اپنے دماغ سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک اس سب کو دل سے ریلیٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کا یہ جو ہے نا، اس کا معاملہ سارا، فقہ کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ آج ویسے سائنس بھی کہتی ہے کہ دل سوچتا ہے۔ ہم؟ تو ساری گیم ہی دل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے، اگر وہ درست نہیں تو پورا جسم درست نہیں۔ جان لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ٹکڑا دل ہے، دماغ نہیں۔ تو سائنس نے فزیکلی تو اس کو مان لیا کہ دل رک جائے تو انسان مر جاتا ہے، یعنی آپ کا دل صحیح سے پمپ نہیں کر رہا تو آپ کے جسم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کولیسٹرول ہو گیا تو وہ آپ کے جسم میں خرابیاں، والو صحیح سے کام نہیں کر رہا، آپ کا وال بند ہو گیا تو دل۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مراد زندگی اور موت نہیں لی، بلکہ اس سے مراد یعنی فزیکلی مر جانا نہیں ہے، اس سے مراد روحانی اور اخلاقی درستگی یا موت ہے، یعنی اخلاقی اور روحانی زندگی کی درستگی اور اخلاقی اور روحانی موت کا ذکر ہے۔ سائنس کو شاید ابھی کچھ اور دیر لگے گی یہ ثابت کرنے میں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے علم اور ایک ہے عمل۔ اب یہ دونوں ایسے ہی لازم و ملزوم ہیں کہ کسی ایک کی بھی کمی دوسرے کے فائدے کو زیرو کر دیتی ہے۔ یعنی اگر عمل بغیر علم کے ہے تو عمل آپ کا زیرو ہے، نو یوز۔ یقیناً آپ اس میں کوتاہیاں کریں گے، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا علم عمل کے بغیر ہے تو پھر آپ کا علم نو یوز، زیرو ہے۔ بہرحال قرآن کی طرف واپس آتے ہیں کہ قرآن کا جو علم ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ابو جہل کو اور ابو لہب کو آج کے علوم شریعت پڑھنے والے کسی بھی اجمی جو کہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے، ان سے زیادہ تھا، تو میں سمجھوں گی کہ یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہوا تھا جب عربی زبان اپنے عروج پر تھی، اور اس دور کے جو عرب تھے وہ اپنی زبان پر عبور رکھتے تھے، یہ ان کی ایک واضح نمایاں خوبی تھی۔ اور اسی لیے تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے زندگی موت کا سوال تھا، ہم؟ کیونکہ وہ اس کی گہرائی کا علم رکھتے تھے، وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، ان کو اس کی فقہ حاصل تھی، ان کو یہ ان کی زبان تھی۔ آج کا کہ کسی اجمی معلم سے بڑھ کر وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، سمجھتے تھے تو عمل نہیں کرتے تھے نا۔ اگر اندھی تقلید ہوتی تو پھر شاید معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اس لیے ہم اس کی زبان پر عبور حاصل کر لیں، جیسے مثال کے طور پر ہم تجوید سیکھ لیں۔ ہم نے ہم اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے 10 سال کا یہ 10 سال میں ہم نے یہ 2 کورسز مکمل کیے، ہم نے لفظ پہ لفظ ترجمہ سیکھ لیا، اور 2 مفسرین کی تفسیر بھی ہم نے سیکھ لی۔ تو اب سیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ علم آ رہا ہے، علم علم علم، علم حاصل کر رہے ہیں ہم، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارا دل ہی نہ بدلے، ہم، تو سوچیں کیا موافقت ہے؟ اگر ہمارا دل نہیں بدل رہا تو ان کے بھی دل نہیں بدلے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی بیان تھا عمر ابو بکر کے لیے، اور وہی بیان تھا ابو لہب ابو طالب کے لیے۔ سمجھ ابو طالب ابو لہب بھی گئے تھے، سمجھ ابو بکر اور عمر بھی گئے تھے، فرق کیا تھا؟ ان کا دل بدل گیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تھا نا، اس پر اعراب نہیں تھے،
نقطے بھی نہیں تھے، اور بلکہ وہ تو ایک کتاب کی شکل میں بھی نہیں تھا۔ ہم، لیکن پھر بھی وہ اسے پڑھتے تھے، اس کو، وہ 7 لہجے جانتے تھے اس کے۔ تو کیا یہ علم نہیں تھا؟ علم تھا نا۔ تجوید جانتے تھے وہ اس کی، ترجمہ جانتے تھے وہ اس کا۔ کوئی میری باتوں سے یہ نہ سمجھے کہ ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن محرک کیا ہے؟ دل۔ دل نہیں بدل رہا تو یہ سارے علوم لا یعنی ہے۔ دل بدلنا ہے۔ اگر وہ نہیں بدل رہا تو بس ہم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور بس۔ لیکن وہ جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی تھے نا، بہت علم تھا ان کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا، وہ جانتے تھے، علامات جانتے تھے، سارا کچھ، بہت علم تھا، لیکن عمل نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے صرف عمل سے۔ صرف علم تھا، اور صرف علم نے، اور علم کی کثرت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور پھر ضالین، ضالین کون تھے؟ عیسائی۔ وہ عمل کرتے تھے، رہبانیت تک اختیار کر لیتے تھے، دنیا چھوڑ دی، اتنا عمل، اتنا عمل، اتنا عمل، لیکن علم نہیں۔ تو کیا ہے؟ نہ وہ حق پر، نہ وہ حق پر۔ تو مانگتے کیا ہے ہم سورہ فاتحہ میں؟ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں انعمت علیہم، یا رب، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم کن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبیوں پر، صالحین پر، جو کامیاب ہو گئے، مفلحون۔ کیا مانگتے تھے وہ؟ علم، اور ساتھ میں حکمت۔ اور جو جو سیکھتے چلے گئے اس پر عمل کرتے چلے گئے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے گئے، اپنے دن کے تعلقات کو مزید سنوارتے رہے، اپنی راتوں کو نور سے منور کرتے چلے گئے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ اس سٹیج تک ہم کیسے پہنچیں؟ اس سٹیج تک ہم عمل کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا، اور جو حاصل کیا اس کو فوری طور پر عمل پر لے کے آئیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، آگے رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کو قرآن سے جوڑتے ہیں، اور پھر قرآن کو دل سے جوڑتے ہیں، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان کو لے کر چلے گا، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، مختلف احادیث کا مفہوم ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اور پھر ایک جگہ پر ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا؟ وہی کامیاب ہو گیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، تو تقوی کہاں ہے؟ پھر دل کا ذکر آ گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، اور پھر اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، یہاں ہے تقوی، تقوی یہاں ہے، اپنے دل کو بدل لو، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یہی تو تقوی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرنا، آمین یا رب۔ ہم دیکھیں، ایمان کو دلوں میں مانگتے ہیں نا ہم خود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے نا، تو ہم ایمان کہاں مانگ رہے ہیں؟ دل میں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ کیسے ہوتا ہے یہ پھر حاصل ایمان؟ ایمان کو حاصل کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے بہترین تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرا میرے ذکر کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو سنیں، پڑھیں، تلاوت کریں، اس سے آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اس سے دل نرم ہوگا، دل کی مٹی نرم ہوگی، اور بیج بونا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اور کتنے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، وضو کے بعد کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے اذکار ہیں، سو کے اٹھنے کے اذکار ہیں۔ سبحان اللہ، ہم
برائیوں کے تو چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں اگر ہم ان سب اذکار کا اہتمام کریں۔ تو ایمان کیسا بوسٹ اپ ہوتا ہے؟ میں سوچتی ہوں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جو کافر کو مسلمان کر دیتا ہے، وہ مسلمان کو مومن نہیں بنا سکتا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایمان کی حالتیں بدلتی ہیں، تو کبھی یہ گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اسے تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تجدید ایمان کی بہترین اور آسان شکل اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ذکر میں کثرت کریں۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں ہوتے تھے، تو کیا ذکر کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ ہے؟ غم میں، دکھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین کم ہو رہا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بوسٹ کرتا ہے، یہ بھر دیتا ہے ہمارے دلوں کو ایمان سے۔ پھر لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، عزت والا ہے وہ پروردگار، بہت بردبار ہے۔ سبحانہ و تبارک اللہ، وہ پاک ہے، بہت بابرکت ہے۔ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، یہ اذکار ہیں، اور بے شمار مسنون اذکار ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اذکار ہیں۔ اگر آپ ان کو عربک میں یاد کریں، ٹرانسلیشن اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن یاد عربک کریں، لطف آئے گا، لذت محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت آپ محسوس کریں گے۔ رمضان میں یہ آپ نے خوب خوب کرنا ہے۔ میں نے پیچھے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، یہ اس کا ذکر کیا کہ پڑھو جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ اس کو آپ نے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا، یہ آپ کی سال بھر کی روٹین ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ۔ لیکن رمضان میں آپ نے محنت کرنی ہے، یہ محنت کرنے کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں محنت کیا کرتے تھے، اپنی کمر باندھ لیتے تھے۔ ہم بس رات کی تراویح اور صبح ایک دفعہ ایک نشست قرآن پاک پڑھنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہاں ہم نے قرآن پاک ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ ایک مہینہ ہے نا بس۔ اور آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ سیزن لگتا ہے، وہ ہمارا سیزن لگتا ہے نا، فلاں کا سیزن ہے، تو آپ اس سیزن میں خود بہت سے اپنے جاننے والوں کو میں ایسے ہیں میرے جن کا عید کے دنوں میں بھی سیزن لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ عید کی خوشیاں، عید کی انجوائمنٹ، ملنا، تیار ہونا، آنا جانا، سب اپنے سیزن کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور اس میں خوب خوب محنت کرتے ہیں۔ سارا سال بھی ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شارٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے جو سیزن کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا سارا سال بھی ایمان کو بوسٹ کرنے کا ہے، سارا سال بھی عمل کا ہے، لیکن یہ مہینہ اللہ تعالیٰ آفرز لگا رہے ہیں، بونس دے رہے ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ یہ ہمارے اعمال کا سیزن لگا ہوا ہے جس میں ہم نے خوب خوب محنت کرنی ہے۔ دوسری چیز ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی احتساب۔ احتساب کیسے کریں؟ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں یہ کام نا، پتہ نہیں اس میں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ سمپل اور سادہ چیز ہے، قرآن پاک آپ نے روز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، رک جائیں، جو آیت آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے اس پہ رک جائیں۔ پھر اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو جہاں آپ کا دل کھنچ رہا ہے رک جائیں، ہائی لائٹر ضرور رکھیں۔ اپنے قرآن کو اس طرح نہ رکھا کریں کہ بس اس پہ تو ہم بس اس کو کچھ خراش نہ آئے، نہیں، اپنے قرآن کو اپنی لرننگ کے ساتھ، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا، ان ہائی لائٹس کے ساتھ خوبصورت رنگوں کے ساتھ رنگیں، اپنے قرآن کو ڈیفرنٹ بنائیں، پتہ چلے یہ خاص قرآن میرا ہے، یہ آیت مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جائیں ضرور، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں اس میں عملی پوائنٹ، ڈائری رکھیں، اور جو عمل آپ اس وقت کر سکتے ہیں فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو عمل آپ اس ٹائم نہیں کر سکتے دعا کے ساتھ اس کی کوشش شروع کر دیں۔ بس پورے دن کی روٹین آیات کے سامنے رکھا کریں، یہ ہے احتساب، اور اپنا حساب لگائیں، اس آیت میں کہاں پہ ہوں، ڈھونڈیں خود کو،
یہاں مجھے اللہ تعالیٰ یہاں کیسے مخاطب کر رہے ہیں، میں اس آیت پر کس طرح اور کتنا عمل کر سکتی ہوں، بس یہ احتساب ہے۔ کچھ مشکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، جہاں جنت کا ذکر آتا تھا رک کے جنت مانگتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جہنم، جہاں جہنم کا ذکر آتا وہاں اس کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ بھی یہی کیجیے، آپ نے جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں دیکھیں کس عمل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جنت بتائی ہے۔ پھر جہنم کا ذکر آئے، دیکھیں کس عمل کا یہاں ذکر کیا ہے، تو میں نے اس عمل سے بچنا ہے، اور تاکہ میں جہنم کا میں نہ جا سکوں۔ یہ یہاں جنت کی بات ہے، یہاں اللہ اپنی خوشنودی کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں ہائی لائٹ کیجئے، وہاں پوائنٹس لکھیے، میں نے یہ کر کے اللہ کی خوشنودی لینی ہے، اس قرآن کو دل کی بہار بنانا ہے۔ یوں میرا دل بدلے گا تو یوں میرا عمل بھی بدلے گا۔ اس کے بعد تیسرا کام ہے آخرت کو فوکس کریں۔ جو بھی کام آپ کریں اس کے لیے آپ اپنی آخرت کو فوکس کریں کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ میرا یہ رویہ، آج میری پورے دن کی روٹین یہ رہی، اس میں مجھ سے فلاں کو نقصان پہنچا، مجھ سے فلاں کو فائدہ پہنچا، فلاں وقت میں میری غلطی تھی۔ اپنے آپ کو یہ باتیں جب آپ بتاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں سے ریورس آتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو تو کچھ نہ کچھ دلائل دے دیے، کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو تسلی دے دی، نہیں ایسے نہیں ایسے تھا، لیکن آپ کا اندر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ محترمہ رکیے، ایسے نہیں ایسے تھا، آپ کی فلاں فلاں جگہ غلطی ہے، آپ اپنے آپ کو خود غلط تھپکی دے رہے ہیں، تو وہاں سے پھر عمل بدلتا ہے۔ تو ہر کام میں اپنی آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کو اپنا موٹیویشن بنائیں، خوف اس طرح سے طاری نہ کریں کہ آپ پھر کچھ کر نہ سکیں۔ میری ہوم سکولنگ میں کچھ ایک خاتون نے اپنا بیان کیا ہوا تھا مشکل، کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ آخرت اور موت کا ذکر نہیں کیا، میرے بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور میں خود اتنا ڈر جاتی ہوں کہ اس کا خوف مجھے پھر کئی دن تک میں ڈپریشن میں رہتی ہوں۔ تو خدا کے لیے اس طرح کی موت نہ یاد کریں، موت کو یاد کریں اس طرح کہ وہ آپ کے لیے موٹیویشنل ہو، کہ آخرت میں پھر میں کیا کروں کہ میں جنت میں جاؤں گی، میں یہ کام کروں گی تو مجھے جنت حاصل ہوگی، مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو آپ کے لیے آخرت خود بخود ایک اٹریکشن والی چیز بن جائے گی نا۔ میں یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ میرے اللہ کو نہیں پسند، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، یہ میرا یہ رویہ، میرا یہ سلوک، میری یہ کنجوسی، میرا یہ تعلق نبھانے کا طریقہ، تو یہ چیزیں ساری آپ کو اپنا احتساب، یہ ہے احتساب۔ لیکن آپ اسی روٹین سے اپنے سارے کام کرتے چلے جائیں، اس پہ چیک لسٹ رکھیں ہی نہ، تو ایمان بھی کیسے بڑھے گا پھر؟ وہ وہی پھر درمیان میں ایک کلیش آ جائے گا جو علم اور عمل کے درمیان آتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ احتساب اور احتساب کے ساتھ ایمان دونوں بہت ضروری ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودلیلنا الى جناتک جنات النعیم۔ یا رب، ہم نے یہ 4 سال کا کورس تیری توفیق سے مکمل کیا ہے میرے پروردگار، اس کی تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ ہمیں معاف فرما میرے پروردگار، اور ہم سے اس کو قبول کر لے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں میں کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ یا رب، اسے ہمارے دکھ، غم، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی بنا دے، اور اس سے ہمارے توہمات میں اور غموں میں اور وسوسوں کو دور کرنے والا یا رب بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے یا رب اس قرآن کو۔ اور اے اللہ، ہماری اس 4 سال کی کوشش کو اپنے حضور قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری دم تک اس قرآن سے، اس کتاب سے جڑے رہیں، اور اپنے عمل کو بہتر سے بہترین کرتے رہیں۔ یا رب، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا، یا رب تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا،
تو جانتا ہے اس گروپ میں اس کورس کے ایک ایک ممبر کے حال کو یا رب تو جانتا ہے۔ تو ہی ان کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور ایمان اور صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ کہ ہم تیرے دین کو سیکھیں، اس کو عمل میں لائیں اور اسے دوسروں تک پھیلا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ قرآن، دورہ قرآن جو ہے وہ یہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا، اور میں نے اپنی زندگی میں جب اس طرف آئی ہوں تو وہ بھی میں نے 2002 میں میرا خیال ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا دورہ قرآن سنا تھا۔ تب ان کا آخری دورہ قرآن تھا قرآن اکیڈمی لاہور میں، اور وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا اس وقت، اور اسی سے میری زندگی جو ہے وہ بدلی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا، اور یہ سارا ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور ہم اس طرف آئے۔ بس سورہ توبہ کی جو آیات ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور سورہ کہف کی آخری آیات، اور بس سوچنے لگیں تو کافی کچھ آیات جو ہیں وہ قرآن کی ہر ہی آیت بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، ایک اور بھی سورہ بقرہ کی آیت میں جب وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اسرار احمد والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ بس ہر آیت، اور ڈاکٹر صاحب کا انداز بھی بہت اچھا ہے، تو اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے۔ آمین ثم آمین۔ شکر الحمدللہ، دوسری دفعہ ہمارا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکی، وہ محنت جو درکار تھی وہ نہ کر سکی، کچھ مصروفیت اور کچھ میری کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے۔ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایسا لگا کہ ہم فضول زندگی گزار رہے تھے، بلکہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے تھے۔ الحمدللہ میری زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون اس قرآن کی وجہ سے آیا۔ اس کلاس نے ہمیں صرف تلاوت ہی نہیں سکھائی بلکہ قرآن پر عمل کرنے کا شعور بھی دیا۔ ہم فوزیہ جی اور لیلا جی اور دوسرے ساتھی جنہوں نے کسی بھی طرح ہماری اس قرآن کلاس میں ہیلپ کی، ان کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے صبر، محنت اور خلوص کے ساتھ ہماری رہنمائی کی۔ فوزیہ جی کے لیے میں کہوں گی کہ استاد کا یہ احسان کبھی بلایا نہیں جاتا، یہ وہ سایہ ہے جو دھوپ میں بھی چھاؤں دیتا ہے۔ ان میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ مشکل اور آسانی الگ الگ نہیں ہوتی، پریشانی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی بھیج دیتا ہے۔ اس آیت کا اتنا اثر ہے کہ اب ہم میرے پہ کوئی مشکل آئے، کوئی بھی آزمائش آئے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی بھی لے کے آئے گا، اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یعنی کہ حالات کیسے ہی ہوں، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ آیت دل میں امید جگاتی ہے، تو اب الحمدللہ مجھے کسی بھی چیز سے مایوسی نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ شروع کے سالوں میں مجھے بہت زیادہ ناامیدی بھی ہوتی تھی، سٹریس بہت زیادہ ہوتا تھا، اور عجیب سے وہم خدشات مستقبل کے جو مجھے ڈراتے رہتے تھے۔ الحمدللہ اب ایسا نہیں ہوتا۔ میرا سفر جو فوزی غزل جی کے ساتھ ہے، الحمدللہ 2015 سے سٹارٹ ہوا تھا۔ بیچ میں چھوڑتی رہی ہوں، پڑھتی رہی ہوں، شیطان والا گاتا رہا ہے، کبھی کبھی سن جاتے تھے، کبھی کبھی اس کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے، لیکن الحمدللہ میری پہلی ٹیچر فوزی غزل جی تھی۔ مطلب وہیں سے مجھے ملا سب کچھ کہ کچھ کرنا ہے، ہم نے گھر بیٹھ کے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم آن لائن بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ موٹیویشن ہی ملی ہے، کبھی کتنی دفعہ میں نے چھوڑا لیکن مجھے کبھی کسی نے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا۔ مشکلات تو دنیا کے کاموں میں بھی آتی ہیں، دین کے کاموں میں بھی۔ دین کے کاموں میں اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہیں کہ سارے لوگ اس طرف نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے ہم مشکلات برداشت کر لیتے ہیں، دین میں ہمیں زیادہ فیل ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، آپ نے ہماری مدد کی، اور ہم ماشاءاللہ سے اس کورس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی منزل جو ہے وہ پار کروا دی۔ ماشاءاللہ سے بہت فرق پڑا ہے، پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، دنیا دار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے
اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرمایا۔ آپ کی کلاس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، جتنی بھی صورتیں میں نے پڑھی ہیں، جن کی تفسیر کی ہے، جن کا ٹیسٹ دیا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہے جو جو میں نے سیکھا ہے۔ انفیکٹ گھر والوں کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کی ہے الحمدللہ۔ اسپیشلی سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر کو میں نے بہت غور سے اور بہت دل سے پڑھا تھا، اور میں نے اس کا بہت اچھے سے پڑھ کے کافی دن تک یاد کر کے میں نے اس کا ٹیسٹ دیا تھا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ تھیں نبیوں کے ریلیٹڈ، فرشتوں کے ریلیٹڈ، وہ سب پتہ چلی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے۔ آپ قرآن پاک کا یہ شروع کیا ہے نا، تب سے میں نے اس کو نمبر 1 پہ رکھا کہ باقی کام ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا سب کچھ۔ ہاں، مشکل اس وقت ہوئی تھی جب میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوئی، تو پھر اس وقت مجھے لگتا تھا کہ نہیں، اب قرآن سے زیادہ مجھے ان کی کیئر کرنی ہے کہ ان کا کوئی کام ایسا نہ ہو جو میں نہ کر سکوں، اور مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی تو پوچھیں گے۔ پھر آن اینڈ آف آپ نے دیکھا ہی تھا کہ شاید میں کافی دفعہ بالکل ہی غائب ہو جاتی تھی، لیکن ان دنوں مجھے اس آیت نے بڑا حوصلہ دیا تھا کہ اللہ کسی بھی جان پہ اتنا وزن نہیں ڈالتا۔ تقویت ملی تھی کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے میں برداشت کر سکتی ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ بہت مشکل تھا، لیکن وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ اس کورس کے اختتام پر کیفیت بہت عجیب ہے۔ ایک طرف تو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کا موقع دیا اور اس کی تکمیل پر اسی کی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف دل بہت اداس اور بوجھل ہے کہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کر سکی جو کہ مطلوب و مقصود تھا۔ اس کورس کے دوران مجھ پر اللہ کا بہت فضل رہا، بس صحت اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے کبھی مشکل ہو جاتا تھا کہ اس کو جاری رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس گروپ سے جوڑے رکھا۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے بہت انمول ساتھی عطا کیے۔ تیمیہ جی، نائلہ جی، عشرت جی، موسیٰ جی، وحیدہ فیض جی، صباحت عاصم جی، سمینہ کوکب جی، رابعہ عبداللہ جی، اور باقی سب ممبر بھی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ سب کا لیسن پڑھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اس لیے چند ساتھیوں کا زیادہ پتہ ہے۔ اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی تھی، خاص طور پہ جب رومانہ جی کی آواز، جو اتنی درد بھری آواز میں لیسن سینڈ کرتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ میں کیوں نہیں کر سکتی۔ پھر علینا جی کی ذمہ داری نبھانے سے بہت متاثر ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنے اتنے مشکل ٹائم میں بھی اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر فوزیہ جی کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی پریگنینسی کے دوران بھی اس طرح سے ایکٹیو رہ کر انہوں نے گروپ چلایا، روز کا لیسن بھیجنا، کوئز بنانا، اور پھر اس پہ فیڈ بیک دینا، اور ان کے فیڈ بیک پہ جو حوصلہ افزائی ملتی تھی اس نے بھی گروپ سے جوڑے رکھا۔ ورنہ بہت سے گروپ دیکھے جن کے سخت رول ہونے کی وجہ سے یا تو پارٹیسپینٹ خود لیفٹ کر دیتے ہیں یا انہیں ریموو کر دیا جاتا ہے، وہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اخلاق کی وجہ سے انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ کی صفات کی آیات پڑھیں تو اللہ کی محبت اور عظمت بڑھتی ہے، توحید کی پڑھیں تو اللہ کی وحدانیت پر یقین پختہ ہوتا ہے، عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ کے احکامات پڑھیں تو اپنی بھلائی نظر آتی ہے، دوزخ کا عذاب، قیامت کے منظر کی آیات آخرت کی فکر دلاتی ہیں، جنت کے انعام و اکرام کے متعلق پڑھ کر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آیات میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گروپ کے ساتھیوں سے وہ محبت اور انسیت ہے کہ زندگی میں کبھی کسی اور سے نہیں رہی، اور پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جائے تو کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے۔ ایسی آیات بہت ساری ہیں جنہوں نے بہت بہت گہرا تاثر چھوڑا، لیکن اس میں بھی ایک فیکٹ ہے کہ کچھ اثرات وقتی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اور کچھ اثرات جو ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں، وہ یاد رہ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، ریکال ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو بہت اثر چھوڑتی ہیں وہ کم ایمانی کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا میرے خیال میں دنیا میں زیادہ انوالو ہونے کی وجہ سے وہ بھول بھی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کبھی دل کی حالت اتنی موافق ہوتی ہے کہ بات بہت گہرائی تک میں سمجھ آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ ہو یہاں تو یہ بھی تھا، اور کبھی جو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے دل پر وہ سمجھنے میں رکاوٹ دے دیتی ہے۔ لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آیت ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے، ہر لفظ الحمدللہ سے لے کر الناس تک قرآن کریم کا ہر کلمہ ایک سبق ہے، ایک کامل قرآن ہے اپنے اندر۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جو میری فیل ہے میں اس کو بتا نہیں سکتی کہ یہ
کتنے لکی ہیں ہم کتنی عظمت والی قوم ہے، کتنی عظمت والی امت ہے کہ ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، ہم ادا کرتے ہیں جو ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے. کتنا ہمارا رتبہ ہے، کتنے ہم سعادت والے ہیں. ایک آیت مجھے اب اس نے نہیں، پچھلے والا جو کورس تھا اس وقت سے مجھے وہ بہت زیادہ یاد رہتی ہے. وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر میرے خیال میں 63 یا 64 ہے شاید، جس میں ذکر تو منافقین کا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی صورت اترتی ہے جو انہیں کوئی خبر دیتی ہے تو وہ اس پر استہزاء کرتے ہیں. وہ آپ سب جانتے ہیں وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اس میں وہ لفظ ہے نا، وہ والا حصہ ہے آیت کا، 65 آیت ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ مجھے بہت ڈراتی ہے، بہت خوف دلاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا ہی مذاق اڑانا رہ گیا ہے اور کچھ نہیں کرنے والا. اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے، اتنا تکبر ہے کہ مذاق تم اڑانے کے لیے یہ جگہ منتخب کرتے ہو. یہ مجھے بہت خوف دلاتی ہے، یہ والی آیت بہت ڈر لگتا ہے، بہت توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے جب بھی یاد آتی ہے. اور پھر جب اس کا اگلا حصہ ہے لا تعتذروا، کہ کیا چھپا ہے اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی نہیں چھپا. اور اس سے پہلے یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھا اس کا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور اس سے جو پہلے والے دو کلمات ہیں نخوض ونلعب، استغفر اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ انہی میں انوالو ہیں. تھوڑا آتے ہیں پھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھوڑا آتے ہیں اور پھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور اس تھوڑا آنے میں آپ جیسے عظیم لوگوں کا ہاتھ ہے، ورنہ ہم تو وہی نماز ادا کر کے بس یہ سمجھنے والی کیفیت ہے کہ چلے جی باری لگ گئی، ایک حاضری ہو گئی. اب اللہ جانتا ہے وہ حاضری کیسی ہے. رات میں دن میں لیٹ ہو گئی، پھر بھی میں نے کوشش کر کے تھکے ہوئے بیٹھ کے لیٹ کے چلتے پھرتے گاڑی میں کوشش کی ہے کہ میں اسائنمنٹ کر لوں. سب ساتھیوں سے بہت لیٹ ہو کے کیا، اور یہ بھی میں نے اس دفعہ میں کی عادت اپنائی تھی کہ اگر سب ساتھیوں نے مجھ سے پہلے کر لیا ہے تو ان کے سارے نوٹس کو پڑھ کر، ان کے پوائنٹس کو پڑھ کر وہ والے پوائنٹس رکھوں جو ابھی تک سامنے نہ آئے ہوں. اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور فائدے اس کے بے شمار بے حساب. اور میں فکر مند بھی ہوں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. اس کورس کو، اس گروپ کو کہیں آپ ختم نہ کر دیں. دوبارہ سے ضرور کسی اور تفسیر کا ضرور سوچیے گا. یہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ قطرہ قطرہ ملتا رہے، یہی دعا ہے. مشکلات تو بہت زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن الحمدللہ مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اختتام تک پہنچا ہی دیا ہے. الحمدللہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نہ ضد کرتی یا نہ کوشش کرتی، نہ ایفرٹ کرتی، تو میں اتنی اچھی چیز کو نہ پا سکتی. کوئی بھی کام شروع کریں ہم تو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ مشکلات کے باوجود جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک ضرور پہنچاتے ہیں. کوشش میں بے شک کامیابی ہے، بے شک. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہر قرآن کی ہر صورت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کسی بھی دور پہ ہم قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو ہمیں لگے گا کہ یہ اسی دور کی ہی بات ہو رہی ہے، کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں نا، اگر وہ مقصد ہی نہ حاصل کر سکے نا تو میرے خیال میں زندگی گزارنا بیکار ہے بالکل. ویسے بھی تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. میں کہوں گی کہ اگر گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، ننگے پاؤں جس کانٹوں پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے، میں کہتی ہوں جیسے بھی پڑھنا پڑے نا اس قرآن کو پڑھو، ضرور اس کی تفسیر کو سمجھو. اس سے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. سب سے پہلا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک. مشکل ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ. بہت اچھا لگا مجھے قرآن کی تفسیر پڑھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کو سمجھ کر بہت رہنمائی حاصل ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد یہ صرف ہمارے تک نہیں رکے گا، بلکہ اس کے مطابق، اس دین کے مطابق، اسلام کے مطابق ہم اپنے بچوں کی بھی پرورش کر سکیں گے. الحمدللہ. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں غزل جی کی کہ شروع سے میں ان کے ساتھ ہوں اور میں آخرت میں بھی ان کا ساتھ اپنے ساتھ جاؤں گی. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا لگا مجھے پڑھ کے آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے کہ میرا شوق ہو گیا ہے کہ میں پڑھتی رہوں، دین کے بارے میں پڑھتی رہوں. ڈلیوری کے بعد بھی بہت ساری مشکلات پیش آئیں کہ بیچ میں بالکل چھوڑ بھی دیا کہ جو ہے نا ٹائم نہیں ہے، کس طرح سے مینیج کروں. لیکن پھر راتوں میں جاگ کے رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ طاقت دے کہ میں
جو ہے اپنی جو سفر میں نے شروع کیا ہے میں اس کو اختتام پر لے کر جا سکوں. اور دل میں بہت زیادہ افسوس بھی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اسی بارے میں سوچ کر کے جو ہے نا ہمیں جس طرح سے کرنا چاہیے نا ہم وہ حق ادا کر نہیں. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے